بنوں میں افطار کے فوراً بعد فوجی چھاؤنی پر ہونے والے دھماکوں میں تقریباً 9 عورتوں اور بچوں سمیت 13 شہری اور 5 فوجی جوان جاں بحق ہو گئے۔ یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ اس کی دھمک کافی فاصلے سے بھی محسوس کی گئی۔ بنو ڈیر اسماعیل خان ٹانک وغیرہ چونکہ ان کی باؤنڈریز لگتی ہیں وزیرستان کے ساتھ، نارتھ ساؤتھ وزیرستان سارا کچھ، وہ تو کافی عرصے سے وہاں پہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، سب کو پتہ ہے۔ حملے بھی ہوتے رہے، اس سے پہلے بھی بنو کیٹ پہ حملہ ہوا ہے۔ یہ کوئی میرے خیال میں کوئی وہ نہیں ہے، کوئی سٹارٹلنگ چیز نہیں ہے کہ جیسے پہلے نہیں ہوا ہو، پہلے بھی حملے ہوئے بھی ہو رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے جو ٹائمنگ چوز کی ہے رمضان میں، خاص کر افطاری کے وقت، تو ویسے بھی گارڈ لوور ہو جاتے ہیں جو وہاں پہ پوسٹ پہ ہیں، وہ افطاری میں بزی ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے میرے خیال میں جو ٹائمنگ جو انہوں نے چوز کی وہ بھی اسی لیے کی کہ ان کو پتہ تھا کہ چیک پوسٹ پہ جو ہوتے ہیں وہ خود افطاری کر رہے ہوتے ہیں، تو میرے خیال میں اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ کنٹونمنٹ کے جو آؤٹر پیریفری ہے دیوار کی، وہاں پہ وہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ جو ہمارے جنوبی اضلاع ہیں، خاص کر ڈیر اسماعیل خان، بنو، ٹانک، لکی، تو وہاں پہ حالات کافی عرصے سے خراب ہیں۔ کچھ ایریاز تو تقریباً نو گو ایریاز بن چکے ہیں۔ شام کے بعد تو لوگوں کا نکلنا بھی وہاں پہ محال ہو جاتا ہے، روڈز پہ نکلنا محال ہو جاتا ہے، ٹریول کرنا محال ہو جاتا ہے۔ پولیس جو ہے وہ حالات کی وجہ سے بیریکیڈ ہو جاتی ہے، تھانوں تک محدود ہو جاتی ہے، وہ پیٹرولنگ جو کرنی چاہیے وہ نہیں کر پاتے ہیں۔ تو پھر آپ اس کا مطلب ہے کہ کچھ دن کے بعد، اکثر اوقات تو دن میں بھی لیکن دن کے بعد بھی وہاں پہ آمد و رفت جو ہے وہ وہاں پہ سیکیورٹی کے بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں۔ ملیٹنٹس جو ہیں وہ نکل کے ناکے لگاتے ہیں، گشت کرتے ہیں، چیکنگ کرتے ہیں، لوگوں کے شناختی کارڈ وغیرہ چیک کرتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر آج کل تو اغوا کی وارداتیں کافی بڑھ گئی ہیں، گورنمنٹ کی سرونٹس کی۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے اٹامک انرجی کمیشن کے لوگ اغوا ہو گئے، گورنمنٹ آفیسرز اغوا ہو گئے، بہت سارے ایسے واقعات ہو جاتے ہیں۔ تو حالات تو وہاں پہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ ہم تو رپورٹ کرتے رہتے ہیں لیکن مین اسٹریم میڈیا پہ صرف وہی رپورٹ ہوتی چیزیں ہیں جس پہ کیجولٹیز زیادہ ہو جاتی ہے، تو پھر چیزیں رپورٹ ہوتی ہیں۔ آپ ادروائز اس قسم کے واقعات تو روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ رپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ دہشت گردی کے اس حملے کی ذمہ داری شمالی وزیرستان میں آپریشن ضرب عضب کے دوران نکالے جانے والے ایک دہشت گرد حافظ گل بہادر گروپ نے قبول کی ہے۔ حافظ گل بہادر جو ہے وہ اس کا گروپ ٹی ٹی پی سے میرے خیال میں پہلے کا تھا، اور اتحاد المجاہدین کے نام سے غالباً مجھے اب یاد پڑتا ہے، تو اس زمانے سے تھا۔ اس زمانے میں یہ اسٹیٹ کے سائڈ پہ تھا، بعد میں جو ہے وہ روگ ہو گیا، نکل گیا اسٹیٹ کے پاس، اور پھر اپنا گروپ جو ہے وہ خاص کر پھر جب آپریشن شروع ہوا نارتھ وزیرستان میں، تو یہ بہت سارے اپنے گروپ سمیت افغانستان شفٹ ہو گئے، اور اس کے بعد سے اس نے کافی آرگنائز کیا۔ پہلے ان کی جو کارروائیاں ہوتی تھیں وہ نارتھ وزیرستان میں میریلی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں ہوتی تھیں، بڑی لیمیٹڈ سکیل کی آپریشن ہوتی تھی۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ سال 2 سال سے اس گروپ کی کارروائیاں بہت زیادہ بڑھ گئی، اور اس نے نہ صرف یہ کہ دوسرے گروپس کے ساتھ الائنسز کی، بلکہ اپنا رسوخ نارتھ وزیرستان سے آگے نکل کے لے کے گئے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ پشاور کے نزدیک خیبر ایجنسی میں تیرا میں اس کا گروپ جو ہے وہ پہنچ گیا تھا، اور جگہوں پہ اس کے گروپ پہنچ گئے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ ایکسپینڈ کر رہا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں، میرے خیال میں میرے کی اگر انالیسس ٹھیک ہوں تو ٹی ٹی پی کو اوور شیڈو کر رہا ہے اس وقت، اور کافی پوٹنٹ ہے، کافی لیتل ہے، اپنی کارروائیوں میں ایکسپینڈ بھی کر رہا ہے۔ اس کے الائنسز جو بڑھ رہے ہیں وہ کافی کنسرننگ ہے میرے خیال میں پاکستان کے لیے۔ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔